خیریت سے ہمارے ساتھ زمزم سعید موجود ہیں. گل پلازا میں آگ لگی ہے, کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور کتنی جانیں چلی گئی ہیں, آئے پوچھتے ہیں. دیکھیے, نقصان کا تو اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ کوئی لاکھوں کروڑوں کی بات ہی نہیں, یہ اربوں خربوں کا نقصان ہے. 2100 دکانیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہاں پر تھی. اچھا, آگ لگنے کی وجہ جو ہے وہ تو تحقیقات ہوں گی تو بعد میں پتہ چلے گا, لیکن ابھی جو بتایا جا رہا ہے میزنائن پر جو ہے, جسے ہم بیسمنٹ بھی کہتے ہیں, جو گراؤنڈ فلور کے نیچے ہوتا ہے میزنائن فلور, وہاں پر ایک پھولوں کی دکان تھی جو کہ پلاسٹک کے فیک فلاورز جسے کہتے ہیں, فیک فلاورز کی ایک دکان تھی. وہاں پر آگ لگی تھی اور جب آگ لگی تو وہ ایک چھوٹے پیمانے پر آگ تھی. بتایا جا رہا ہے کہ وہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تھی. تو بالز ہوتے ہیں آگ بجھانے کے لیے, ان بالز کو پھینکا گیا, وہ آگ نہیں بجھی. فائر ایکسٹنگوشر ہوتے ہیں, ان سے آگ بجھانے کی کوشش کی گئی, وہ آگ نہیں بجھی. اس کے بعد فائر بریگیڈ کو کال کی گئی تو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی فائر بریگیڈ تھوڑا سا آنے میں اسے تاخیر ہو گئی. صحیح ہے, وہ آئے, اس کے بعد انہیں لگا کہ شاید آگ بجھ جائے, لیکن دیکھا دیکھی میں وہ فائر جو ہے بڑھتا چلا گیا. وہ میزنائن سے گراؤنڈ پہ پہنچا, گراؤنڈ سے فرسٹ فلور پہ پہنچا. اچھا, ہوا یہ کہ چونکہ ویڈنگ سیزن ہے, ویسے نارملی جو ہے عام دنوں میں 9 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں, لیکن چونکہ سیٹرڈے نائٹ تھی تو کہ 11 بجے یعنی 10 کے بعد یہ ریپ اپ ہونا تھا, بند ہونا تھا. تو ہوا کچھ یوں کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ اندر محصور ہو گئے. اچھا, اس کے گیٹس بتا یہ رہے ہیں کہ 47 یعنی 47 ہمارے پاس داخلی اور خارجی راستے ہیں یہاں پر. یہ اتنا بڑا پلازا ہے تو 47 خارجی راستوں میں سے جس کو جہاں جگہ ملی وہ نکل گیا. اور ایسے ہوتا یہ ہے, ایسی صورتحال میں پینک کریٹ ہو جاتا ہے. وہاں مچ گئی بھگدڑ. بھگدڑ میں بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے. اچھا, زخمی ہوئے اور کچھ جھلس گئے. انہیں یہ کیا گیا کہ کچھ کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا اور کچھ کو سول اسپتال بن اسپاٹ منتقل کر دیا گیا. کچھ کو جو ہے وہاں پر طبی امداد دے کے گھر روانہ کر دیا گیا. کچھ اس وقت بھی زیر علاج ہیں. اچھا, اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. اس کے ساتھ ہی جو نیپا کا ہائیڈرنٹ ہے, سخی حسن کا جو ہائیڈرنٹ ہے, وہاں پر بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی کہ بھائی پانی کسی صورت ختم نہیں ہونا چاہیے. اچھا, جب دیکھا گیا کہ آگ جو ہے وہ تو بالکل اس نے پوری عمارت کو آہستہ آہستہ لپیٹ میں لے رہی ہے. اچھا, ہم جب یہاں پہنچے رات میں تو ہم نے دیکھا کہ پہلی منزل پر لوگ چلا رہے تھے کہ انہیں بچایا جائے. کچھ دیر کے لیے مجھے سانحہ بلدیہ ٹاؤن یاد آ گیا. وہاں بھی یہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ گرلز لگی ہوئی تھی اور لوگ ہاتھ نکال کے کہہ رہے تھے کہ انہیں بچایا جائے. ایگزیکٹلی لائک دس. اگر آپ عقب میں دیکھیں تو وہ گرلز آپ کو دکھ رہی ہوں گی. یہاں بھی جو ہے پلازا میں گرلز لگی ہوئی ہیں. لوگوں نے اپنے گھر والوں کو کال کیا. مجھے یہ یاد پڑتے, ایک عارف نام کا لڑکا تھا, ہے بلکہ 25 سال اس کی عمر ہے. انہوں نے اپنے چچا کو کال کی. ان کے چچا سے میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کال آئی اور مجھے کہا گیا کہ چچا میرا دم گھٹ رہا ہے, مجھے کوئی آ کے بچائے. تو چچا کہتے ہیں کہ میں نے کہا بس میں آ رہا ہوں. کہتے ہیں میں پہنچا تب تک آگ بہت زیادہ پھیل چکی تھی. اس کے بعد میں کالز کرتا رہا, رنگنگ ہے لیکن کسی قسم کا کوئی جواب نہیں. آگ لگی, اس کے 10 منٹ کے بعد کے الیکٹرک نے جو ہے وہ بجلی کے کنیکشن کاٹ دیے, یعنی منقطع کنیکشنز ہو چکے تھے سارے. یہ ایک اچھی بات تھی, ورنہ نقصان اور ہو سکتا تھا. اچھا, بات یہ تھی کہ لوگ پھر فرسٹ فلور سے سیکنڈ فلور پہ چلے گئے جان بچانے کے لیے. جان سب کو عزیز ہے. سیکنڈ پہ گئے. سیکنڈ پہ ہوا یہ کہ کچھ لوگوں کو بچا لیا گیا, لیکن چونکہ یہ عمارت قدیم ہے, قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ پھر رات سے جو آگ لگی ہوئی تھی, فائر ایگزٹ بھی نہیں تھا. اچھا, ہمارے یہاں جب آگ لگتی ہے تب یاد آتا ہے کہ یار فائر ایگزٹ نہیں ہے. فائر ایگزٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو محصور ہوئے ہیں, پھر جی اب یہ تصدیق کی جا رہی ہے کہ تقریباً 16 لوگ, یہ تصدیق ہو چکی ہے کہ 16 لوگ ابھی اندر ہیں. نمبر اس سے زیادہ ہے اور ہو بھی سکتا ہے, لیکن جو تصدیق بتائی جا رہی ہے وہ 16 لوگوں کی بتائی جا رہی ہے. اس میں سے ایک فیملی کے 6 لوگ موجود ہیں جن کے گھر پہ اگلے مہینے شادی تھی اور وہ شادی کی شاپنگ کے لیے یہاں پر آئے ہوئے تھے اور اچانک آگ لگی اور وہ اندر ہی رہ گئے. اب تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں کہ ہونا کیا ہے.
اور ایک شاپ تھی جو کہ کسی والد کی ایک بیٹی کو دی تھی، ان کی بیٹی چلاتی تھی یہاں پر شاپ، والد کی آخری نشانی تھی، مرحوم تھے والد، زندگی سے دنیا سے چلے گئے ان کے، اس بیٹی نے اپنی تعلیم کے اخراجات اس شاپ سے جو ہے وہ نکالے، اس کے بعد جو شادی ہوئی اس کے اخراجات اسی شاپ سے انہوں نے وہ کیے، بیئر کیے، اب جو ہے وہ جمع پونجی جو بھی تھی سب کچھ اس کا اس شاپ پہ انحصار تھا، وہ شاپ جل کے خاکستر ہو گئی، یعنی اربوں روپے کا نقصان اس وقت ہوا ہے۔ اور چلے دیکھیں مال تو چلو اللہ کے اس میں ہے، لیکن جان کا نقصان زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ جو ہمارے پھنسے ہوئے اندر لوگ جو پھنسے ہیں وہ بحفاظت طریقے سے باہر نکل آئیں۔ وزیر اعظم سید مراد علی شاہ نے بھی بڑی برہمی کا اظہار کیا اور سختی سے یہ کہا ہے کہ اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، آیا کہ اس کی آگ لگنے کی وجہ کیا ہے۔ اب دیکھیں عمارت کا جو بیک سائڈ تھا، جو پچھلا حصہ تھا وہ گر چکا ہے، یہاں تک کہ جو مڈل حصہ درمیانہ حصہ تھا اندر کا وہ گر چکا ہے، اس کے ساتھ جو فرنٹ کا تھا وہاں دراڑیں پڑ گئی تھی، وہ آدھا حصہ گر چکا ہے۔ فائر فائٹر اندر گئے تھے امدادی سرگرمیوں کے لیے، لیکن بدقسمتی سے وہ جب گئے تو ملبہ گرا، وہ ملبے تلے دب کر اسی وقت شہید ہو گئے۔ تو ہم ان کے ایفرٹس کو سلام پیش کرتے ہیں اور مزید یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک یہ آگ نہیں بجھ جاتی، جب تک کولنگ کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا، امدادی سرگرمیاں مکمل نہیں ہو جاتی، تب تک چاہے 3 دن لگتے ہیں یا 4 دن لگتے ہیں، یہ آپریشن اسی طرح سے جو ہے وہ جاری رہے گا، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے ہو سکتا ہے، ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ملبے تلے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اب